المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدرجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصلاة بزرگ کوئی اس مختصر وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. حمد و صلوات کے بعد نہایت معزز مقدر معززین سامعین و حاضرین، جامعہ مسجد مدنی المعروف کچی مسجد میں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں تشریف لانے والے میرے تمام یاران طریقت و مسلک، قرآن مجید میں فرقان الحمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ تلاوت کردہ آیہ بینہ کے مطابق مجھے حق کہنے آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت جلال اللہ تعالیٰ اور بندے کا جو آپس میں بندے کا جو رب سے تعلق ہے، جو اس کی معرفت ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کی، یہ معرفت اور بندے کا رب سے جو تعلق، یہ معرفت اور تعلق جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس معرفت اور تعلق کی مضبوطی ہی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و مقبولہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی جانب سے عنایات عطائیں، وہ بندے کے تعلق کی وجہ سے اس کو اس میں کامیابی نصیب ہوگی اور اللہ کی طرف سے عطا
بندہ جتنے یقین اور پختگی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اس کے یقین اور پختگی کی وجہ سے اللہ اس پر اس کے یقین کے مطابق مہربانی فرمائے۔ مثلا ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، مانگ رہا ہوتا ہے، بندہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اس دعا کرنے والے کا جو دعا کر رہا ہوتا ہے وہ بعض اوقات صرف ہاتھ اٹھانے تک محدود ہوتا ہے۔ ایک بندہ اس نے ہاتھ اٹھائے، دیکھنے والا تو کہے گا کہ دعا کر رہا ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا دعا کا نام نہیں ہوتا۔ اور یہ کب ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں اور بندے نے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، تو وہ ہاتھ تو اٹھائے ہوتے ہیں لیکن نہ اس کی امام کی لفظوں پر توجہ ہوتی ہے، نہ اس کے دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اس طرف آئے۔ کہنے کو دعا کر، لیکن وہ حاضر نہیں ہے، غائب ہو گئے۔ ہاتھ اٹھائے، ایک وہ ہوتا ہے جس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہاتھوں کے ساتھ اس کی زبان بھی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ دوسرا ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ دعا کے لیے الفاظ بھی استعمال ہو، لیکن دعا جو وہ کر رہا ہے لفظ تو اس کے ہیں، مانگ بھی رہا، لیکن اس کی آنکھیں خاموش ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری نہیں ہوتی، یہ بھی دعا ہے، لیکن اس کی آنکھیں چپ۔ اور پھر چوتھا وہ ہے جو ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، الفاظ بھی اس کے زبان سے نکل رہے ہیں اور آنکھیں بھی اس کی بہہ رہی ہیں، اور پھر ساتھ میں دل کی کیفیت بھی یہ ہے کہ دل آنسوؤں اور الفاظوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو اب مانگنے والے چاروں ہیں، مانگنے والے چاروں ہیں۔ دعا کی کیٹیگریز میں جب آپ جائیں گے تو آپ سب کو کہیں گے جی چار بندے ہیں، چاروں دعا کر رہے ہیں، لیکن چاروں دعا میں یکساں ہیں، تعلق میں یکساں نہیں ہے۔ چاروں دعا میں یکساں ہیں، تعلق چاروں کا ایک صرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ایک صرف زبان اور ہاتھ کا استعمال کر رہا ہے، ایک تیسرا جو ہے وہ آنکھوں اور زبان اور ہاتھوں کا استعمال کر رہا ہے، لیکن چوتھا جو ہے نا یہ اس درجے پر ہے جس درجے پر دعا رد نہیں ہوتی کہ اس کا جو دل کہہ رہا ہے وہی آنکھیں کہہ رہی ہیں، اس کا جو دل کہہ رہا ہے وہی لفظ کہہ رہے ہیں، اس کا جو دل کہہ رہا ہے وہی اس کی آنکھ کہہ رہی ہے۔ یہ جو درجہ ہے نا یہ سب سے مضبوط تعلق ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو بندے کا اپنے رب سے جو تعلق ہوگا جیسا اس تعلق کی بنیاد پر اس کو عطا بھی، تعلق کی بنیاد اپنے رب سے جو وہ یقین کے ساتھ مانگا۔ کئی لوگ ہیں ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، اب اللہ کی عطا کرنے میں کمی نہیں ہے، بات یہ کہ اس کی عطا کرنے میں کمی نہیں ہے، یقین میں بندے کے جو ہے وہ معاملہ ہے، جو بندے کے یقین کا معاملہ ہے وہ جو ہے اس کو دلوانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، پھر صرف قائم نہیں پھر اس پہ قائم بھی رہے، قائم یعنی یقین کے ساتھ ڈٹے بھی رہے، تو پھر کیا ہوا؟ یعنی ثُمَّ اسْتَقَامُوا، پہلے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا پہلے کہا تو یہ زبان تھی، یہ کیا تھی؟ اب ثم استقاموا یہ زبان نہیں ہے،
یہ دل ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں. اب اس پر قائم بھی رہے، ڈٹے بھی رہے. حضرت صہیب رومی کو کڑاہے میں ڈال دیا، تیل سامنے تھا اور جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اور سامنے جب بڑھایا گیا اور اس میں گرم ہو گیا تو کہا ہاں جی اب بولو. تو اب زبان سے تو کہا ہی ہوا تھا، اب سامنے موت نظر آ رہی ہے اور کہا آپ بتاؤ. تو جلتے ہوئے تیل کے سامنے بھی یوں ہی دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ ہمارا رب ہے. حضور آخری نبی یہ ہے سم استقام. تو اللہ فرماتا ہے جب یہ کیفیت ہو تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یعنی آسانی میں کلمہ پڑھنا اس میں، اور موت نظر آ رہی ہو اور پھر کلمہ پڑھنا، اس وقت دو راستے ہیں آپ کے پاس. آپ کو شریعت کہتی ہے ایک عزیمت ہے، ایک عزیمت ہے اور ایک رخصت ہے. رخصت کیا ہے؟ رخصت یہ ہے کہ آپ کے سر پر کسی نے پستول رکھ دی اور وہ کہتا ہے بول کہ تو مسلمان نہیں ہے. اب سر پر پستول رکھی ہے تو شریعت کہتی ہے دو راستے ہیں، ایک عزیمت ہے ایک رخصت ہے. عزیمت کیا ہے اور رخصت کیا ہے؟ فرمایا رخصت یہ ہے کہ اب جان تو بنی پڑی ہے اور اس نے پستول سر پہ رکھا ہوا ہے، تو آپ دل میں برا جانے اس بات کو، آپ کا دل اس بات کا ساتھ نہ دے رہا ہو، دل میں آپ برا ہی اس کو جانے، اور آپ دل میں یہ رکھیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میں دل سے نہیں کہہ رہا. تو زبان سے آپ اگر اپنی جان بچانے کے لیے ایسا جملہ بول جاتے ہیں تو آپ کافر نہیں ہوں گے، آپ کافر ہیں. اس کو رخصت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ رخصت. لیکن شرط یہ کہ دل آپ کا اس جملے کا ساتھ ہے. اب دل ساتھ نہ دے رہا ہو اس کا مطلب ہے نا دل کا بڑا معاملہ ہے. تو جب اس رخصت میں دل ساتھ نہیں دے رہا تو آپ کے وہ لفظ بیکار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو جب دل ساتھ نہ دے رہا ہو تو یہ لفظ بیکار ہو گئے. تو جب دل ساتھ نہ دے رہا ہو اور آپ مانگ رہے ہو تو وہ لفظ بھی تو بیکار ہی چلے گئے نا، کیونکہ دل کا بڑا معاملہ ہے. اب آپ اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں کہ بھئی میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں. وہاں پر رخصت یہ ہے کہ آپ نے کہا بھئی ٹھیک ہے جی میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن دل کہہ رہا نہیں میں نہیں کہہ رہا، تو آپ کی بچت ہے. آپ کو نکاح بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تجدید ایمان کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ رخصت ہے. اور دوسرا عزیمت کا رسالہ. عزیمت کیا ہے؟ عزیمت یہ تو رخصت تھی. عزیمت کیا ہے؟ عزیمت یہ ہے کہ ایسے اگلے نے پستول رکھی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی بولو، ہاں جی بولو. تو اب عزیمت یہ ہے کہ آپ کہیں جان دے دوں گا، جان دے دوں گا، لیکن زبان سے بھی آئے 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 اسے عزیمت کہتے ہیں. حضرت بلال نے رخصت پر عمل نہیں کیا، عزیمت پر عمل کیا. حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت پر عمل نہیں کیا، عزیمت پر عمل کیا. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رخصت پر عمل نہیں کیا، عزیمت پر عمل کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رخصت پر عمل نہیں کیا، عزیمت پر عمل. یہ سارے بزرگ ہیں انہوں نے عزیمت. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے رخصت پر عمل نہیں کیا، عزیمت پر عمل. یعنی تکلیفیں کاٹ، جیلیں کاٹ، دکھ اٹھا، پریشانیاں اٹھا، ان کا خیر ہے. یہاں تک کہ مجھے بتایا ایک ہمارے تنظیم کے ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ جب پولیس نے چھاپا مارا پہلی مرتبہ تو وہ سب کچھ لے گئے، یہاں تک کہ بچیوں کا زیور بھی لے گئے گھر سے. اور زیور تو زیور رہا، عطر کی شیشیاں بھی اٹھا کے لے گئے، عطر کی شیشیاں بھی تھیلے میں بھر کے لے گئے. اچھا پھر انہوں نے مجھے کون ہے، کوئی مقدمہ ہی نہیں، کیڑا کیس ہونا ہے، کون
تو گل ہی کوئی نہیں، قانون طے ہے۔ تو یہ بھی لے گئے۔ تو کسی نے بابا جی سے کہا کہ قبلہ کوئی پرچہ کرا دیو، بچیاں تو زیور بھی لے گئے، ایف آئی آر کرا دیو، کتنا ظلم کیتا ہے انہوں نے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں یار چھوڑ، نہیں حضرت کرا دیتے، یہ تو زیادتی ہے، زیور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کئی باری بیان کیتا ہے حضرت صدیق اکبر نے سب کچھ لٹایا دین واسطے، فرمایا بیان کئی باری کیتا ہے، مزہ پہلی باری آیا۔ ایسے عظیمت اس کو کہتے ہیں، یہ عظیمت کے راستے ہیں۔ یہ کون سے راستے ہیں؟ رخصت اور ہے عظیمت ہے۔ تو عظیمت اور رخصت کا معاملہ آپ سمجھ گئے کہ دل ساتھ جب دے رہا ہو کسی بات کا تو اس کی بڑی اہمیت۔ یہی بتایا گیا کہ بندہ اللہ سے تعلق بندے کا جو ہے یہ جس قدر زیادہ مضبوط ہوگا اس کا معاملہ بھی، دعا کا بھی یہی معاملہ۔ ایک بندہ ہاتھ اٹھائے ہوئے، ایک بندہ صرف ہاتھ بھی اٹھائے ہوا ہے لیکن زبان نہیں چل رہی، پھر ایک بندہ ساتھ میں زبان بھی چلا رہا ہے، مانگ بھی رہا ہے۔ پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک بندہ مانگ بھی رہا ہے، زبان بھی چلا رہا ہے اور ساتھ میں آنسو بھی نکل رہے ہیں۔ اور چوتھا وہ ہے جو مانگ بھی رہا ہے، آنسو بھی نکل رہے ہیں، ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں اور دل بھی پورا توجہ کیے ہوئے اللہ کی طرف۔ اس بات کو حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی نے یوں سمجھایا، پہلے بھی آپ نے غالباً یہ بات سنی ہوئی ہے کہ حضرت شاہ نقشبند فرماتے ہیں کہ میں حرم میں گیا تو میں نے حرم میں دیکھا کہ ایک بندہ کعبے کی چادر کو پکڑ کر اور رو رو کر اللہ سے مانگ رہا ہے، اور پکڑا کس کو ہوا ہے؟ کعبے کی، اور رو رو کر اللہ سے مانگ رہا ہے، رو رو۔ تو فرمایا کہ صاحب کشف لوگ ہوتے تھے، نظر دل پر چلی جاتی تھی، اللہ۔ تو فرمایا میں نے اس کے دل پر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ کعبے کی چادر کو پکڑ کر رو رہا ہے اور مانگ رہا ہے۔ میں نے دل پر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ دل اللہ کی طرف نہیں ہے، دل نہیں اور کیا ہوا۔ صاحب کشف لوگ ہوتے تھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی بھائی پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، حضرت احمد غزالی پیچھے نہیں پڑھتے تھے، بھائی کا آپس میں اختلاف تھا لیکن جائیداد کا نہیں تھا، علم کا اختلاف، دونوں کو کام پر تھے، اپنے اپنے پروازیں تھی دونوں۔ پیسے کی لڑائی نامزد نہیں تھی، یہاں تو لڑائی پیسوں پر ہے، یہاں تو گھر پر لڑائی ہے، تو موبائلوں پر ہے، گاڑی پر ہے، ان کی یہ لڑائیاں نہیں تھی۔ اللہ والے لوگ تو دونوں کی اپنی پرواز تھی۔ تو حضرت امام غزالی نے امی سے کہا امی جی برائے کے پیچھے نمازہ نہیں پڑھتا تو لوگ دوروں دوروں آگے پڑھتے ہیں، تو لوگ آگے میرے پیچھے پڑھتے ہیں، سگا برائے نہیں پڑھتا۔ تو ماں نے بلایا اور کہا بھائی کے پیچھے نماز پڑھا۔ اب ماں کا حکم تھا، انہوں نے کہا اچھا جی پڑھ لیں۔ کھڑے ہوئے، پہلی رکعت میں چھوڑ کے چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ تو کہا کہ نماز ختم کی، دیکھا پیچھے بھائی نہیں، امی کے پاس گئے، انہوں نے کہا پہلے پڑھتا نہیں سی، آج آیا تو بچوں چلا گیا، اور بےزتی کرائی گئی، پہلے آتا ہی نہیں تھا، آیا تو بیچ میں چلا گیا۔ تو ماں نے بلا لیا، ادھر آؤ، یہ کیا کیا؟ بیچ میں چلے گئے، دیکھو مقام دیکھو بھائی کا بھی کیا تھا۔ تو کہا ان سے پوچھو نماز میں کہاں گئے ہوئے تھے، ان سے پوچھو کہاں گئے ہوئے تھے، پڑھا تو نماز میں تھے لیکن آسمانوں پر پہنچے ہوئے، یعنی آیت پڑھی اور اس میں ذکر تھا۔ تو ایسے ان لوگوں کی نمازیں بھی کیا ہوتی تھی، اللہ کیا نمازیں ہوتی، یعنی دنیا کی طرف نہیں گئے ہوئے، نماز پڑھی تو اس آیت میں جو ذکر تھا وہاں تک پہنچ گئے جہاں کا ذکر تھا، اللہ۔ تو قاضی پوچھے کدھر گئے ہوئے تھے، نماز تو پڑھا رہے تھے لیکن گئے کدھر ہوئے تھے؟ تو اللہ والوں کی مائیں بھی پھر اللہ والوں کی ہوتی ہیں، ماں بھی بنی کی پھر آئے آئے آئے۔ انہوں نے کہا جی اس لیے میں چلا گیا، نماز پڑھا رہے تھے لیکن آسمانوں کی جدھر آیت تھی وہاں پہنچے ہوئے تھے جہاں کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو ماں تو ماں تھی، ماں نے چماٹ ماری بھائی کے منہ پر، چماٹ ماری اور کہا کہ اگر یہ کیا ہوا تھا تو بھی تو گیا ہی ہوا تھا، تو نماز میں کھڑا رہتا، تو نماز میں کھڑا رہتا، تو بھی تو اس کے پیچھے گیا، یعنی اگر یہ کیا ہوا تھا تو تیرا دل بھی
توجہ ادھر ہوتی تو تجھے کیا پتہ یہ کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو دل کا جو معاملہ ہے نا یہ، تو میں بات جو کرنا چاہ رہا تھا کہ بندہ دل بڑی اہمیت رکھتا ہے، دل جدھر ہے بات ہے ادھر ہے. پتہ نہیں کیا میں کہہ رہا تھا اور بات ادھر چلی گئی، کچھ بیچ میں بات اور بات کر رہا تھا تو بات ادھر چلی گئی. ہاں میں نے کہا نا وہ ماجد صحیح سن رہا ہے، یہ صحیح سماج ہے. آج سرور صاحب کچھ رہ گئے والے آج گل ادھر پہنچ گئی. تو میں کہہ رہا تھا کہ کعبے کی چادر کو پکڑ کر، سبحان اللہ، نہیں مزہ آیا تھوڑی بات، بہت زور کا فرمایا کہ کعبے کی چادر کو پکڑ کر حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ رو رہا ہے اور اس کے دل پر نگاہ ڈالی. یہ شاید جو کشف لوگ تھے دل دیکھ لیتے تھے، اس لیے کہتے ہیں نا ولیاں کوئی بیٹھو تو دل سنبھال گئے، ان دلوں پہ نظر رکھ لیتے ہیں. جو دل میں ہوتا ہے کہ بتا دیتے ہیں، جو کیفیت ہوتی ہے ہاں یہ بتا دیں، انہیں پتہ لگ جائے. ابھی دل پہ یاد رکھنا میں کدھر ہوں، بات کہیں ادھر ادھر چلی جائے تو پھر ہاں. تو ادھر ہمارے ایک دوست ہیں وہ ادھر سیالکوٹ سے آ رہے تھے تو کسی نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ بولا لاہور جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ 1000 روپیہ لے لو. طالب علم تھے اس ٹائم جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے وہ دوست جو تھے ہمارے. تو انہوں نے کہا یہ 1000 روپیہ لے لو، ادھر یہ بابا چھتری والے کا مزار ہے، اب تو وہ ادھر شفٹ ہو گیا ہے راوی کے کنارے، پہلے ادھر تھا یہ پیر مکی صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے آگے جاؤ نا تو وہاں پہلے راوی روڈ پہ ہاں پہلے ادھر تھا نا، پیر مکی سے آگے جاؤ تو ہی آتا ہے نا رحمۃ اللہ. لاہور کے باہر نکلو راوی کی طرف جاؤ. اچھا اب نہیں اب تو راوی پہ چلا گیا، اب تو ادھر چلا گیا یادگار کے سامنے وہی تو وہ پیر مکی سے آگے جائیں تو ہی آتا ہے نا. پہلے پیر مکی رحمۃ اللہ تعالی سے سیدھا آگے جائیں تو ادھر آتا ہے نا، وہی میں نے کہا پہلے ادھر تھا اب وہ ادھر آگے چلا گیا راوی کے کنارے. تو وہاں وہ انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہوتا ہے؟ میرا تھا پڑھتا تھا لاہور جامعہ نظامیہ میں. کہا یہ لو 1000 روپیہ. وہ ادھر چھتری والے بابے کے پاس ایک درویش بیٹھا ہوتا ہے، مجذوب ہے، سردی کے دن ہے، کمبل لے کے اس کو دے دیتے. یہ آئے ادھر لاہور، انہوں نے کہا ڈھونڈو یار کمبل کہاں سے ملتا ہے. تو طالب علم آپ کو پتہ طالب علم ہی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یار 1000 روپے کا کمبل ہے تے لبو تے اودے کولوں رعایت کرا لا کے انہیں تے دتے نے، انہیں 1000 دے دینا، رعایت تے میں اپنی ثواب دی تے کرائی نا کہ چلو کچھ بچ جان کے استعمال کراں ہیں. طالب علم ہی ہوتے ہیں مرغوب کلام ہوتے ہیں. تو ایسی حضرات بازار کا تو یہ لڑے چلے گئے بھی یہاں سے سستا ملے گا. ڈھونڈا کتنے کا؟ اس نے کہا جی 1200 کا. انہوں نے کہا نہیں 1200 نہیں یار زیادہ ہے. ڈھونڈا ادھر ادھر اچھا کمبل نہیں ملا 1200 سے کم، تو بھائی 1200 فائنل. انہوں نے کہا یار مہربانی کر یار 1000 کا کرا لیا. اوکھا سوکھا ہو کے 1000 کا کرا لیا. اب جب ریٹ طے ہو گیا نا بھائی 1000 کا، اب انہوں نے کہا گل سن یہ ریٹ تیرے میرے ہو گئے، اپنے لیے راہ بھی نکال لی نا بھی جائز نہیں ہو جائے. انہوں نے کہا گل سن یہ ہوں طے ہو گیا، لیکن ہوں 200 بچوں اور چھٹ یہ کسی مجذوب نو دینا ہے. بھائی ریٹ دے میرے طے ہو گیا 1000 کا، لیکن ہوں بچوں چھٹ اور بھی یہ دینا کسی مجذوب نو ہے. وہ بھی کوئی اللہ والا تھا، اس نے کہا اچھا یار 200 اور چھوڑ دیے. 800 میں کمبل لیا، یہ کمبل لے کے آ گئے. کہتے ہیں پڑھتے تھے، ادھر پہنچے کو ہفتہ ڈیڑھ تو گزر ہی گیا تھا. ادھر پہنچے چھتری والے بابے کے پاس تو یہاں جو ہے وہ دینا تھا کمبل. تو میں نے مزار میں داخل ہوا، دیکھا کوئی ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آیا. ایک کونے میں بابا جو ہے وہ درویش بیٹھا تھا. تو کہا یہی ہوگا، اسی کی بات کی ہوگی. ٹیلی فون تو اسے میں ہوتے نہیں تھے نا، ایک نشانی ہے یہ اس وقت کی بات ہے. تو وہ ایسے بیٹھے تو بات چیت کی، اسلام دعا کیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو کیفیت سے سمجھ گئے کہ بھائی یہی درویش ہے. تو وہ کمبل جو ہے نا ایسے اوپر پڑھ کے پڑھا دیا. اور وہ کہتے ہیں کچھ دیر میں بیٹھا رہا تو بھائی اللہ والے کی صحبت ہے. اور پھر میں اٹھ کے جانے لگا تو کہتے ہیں پیچھے سے انہوں نے چادر پکڑ جانے لگا. پہلے کچھ نہیں بولے تھوڑی دیر تک، پھر پیچھے سے چادر پکڑ. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے کہا ہاں. تو وہ کہتے ہیں جڑا 200 اور چڑھائے جو بھی دے جاؤ. سمجھ آئی؟
تو بھائی یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی نظر دلوں پر ہوتی ہے. شاید کشٹ لوگ ہوتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں. ایک گلا ان کے تھے بھائی ہم سمجھ آنا، ایک گلا انہوں سمجھ کے تھے آنے تو اور بھی جا کے یہ تو بڑے دور جا کے کوئی معرفت والا ہو تو پھر جا کے کہیں کوئی عام پہنچے. یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے، اس پہ کون یقین کرے گا. لیکن ہمیں تو چونکہ پتا ہے کہ صاحب کشف لوگوں، کیونکہ ہم نے تو خود اپنے اولیاء کو دیکھا ہے، ہم نے تو خود اپنے مشائخ کو دیکھا ہے کہ بھئی وہ صاحب کشف ہوتے ہیں، نظر دل پر ڈال لیتے ہیں اور وہ پہچان لیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. تو اب بڑا لطف آیا کہ حضرت شاہ نشمت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کی چادر کو پکڑ کر رو رہا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن جب دل پر نگاہ ڈالی تو دل خالی تھا، اللہ کی طرف تھا ہی نہیں. اور یہ فرماتے ہیں میں حرم سے باہر آ گیا، بازار میں گیا، میں نے دیکھا ایک بندہ کپڑا بیچ رہا ہے اور ہجوم ہے اس کے گرد، ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس، مصروف آدمی ہے. لیکن فرمایا جب میں نے اس کے دل پر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں. سبحان اللہ. وہ حرم میں کھڑا ہے، کعبے کی چادر کو پکڑے ہوئے، لیکن دل حاضر نہیں ہے. اور یہ حرم سے باہر ہے، بازار میں، لیکن دل اللہ کی طرف. سبحان اللہ. تو یہ ہے بات اصل میں کہ جب بندہ اپنے رب سے اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور مضبوط اس کا یقین سے ہوتا ہے اور وہ یقین دل سے ہوتا ہے، جب مانگتا تو بتاتا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی علیہ السلام نے سبحان اللہ. سبحان نبی علیہ اللہ. السلام سبحان اللہ. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا بندہ رب بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. جیسا بندے کا گمان ہوگا اللہ کے مطابق معاملہ بھی ویسا ہی ہو جائے گا. یعنی بندے کا گمان ہے کہ کچھ نہیں ہونا، مجھے کچھ نہیں ہونا، سامنے بے شک موت ہے، میرا رب مجھے بچانے والا، قسم سے کچھ نہیں ہونا. حضرت ابراہیم کا گمان نہیں تھا سبحان اللہ. کچھ نہیں ہونا. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. کتنی داڑھی آپ کی، ان کا گمان تھا کہ جبریل نے آ کے پوچھا کوئی غم ہے اور میں نہیں، تیرے نال کوئی کام نہیں اور میں جیدے نال ہے دسو اور میں جیدے نال کام میں دسن دی لوڑ نہیں. اے گمان تھا نا اپنے حق کے مطابق گمان تھا. تو پھر دیکھ لیں آپ، ادھر ہاتھ میں ڈالا، ادھر اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. مفسرین لکھتے ہیں روئے زمین پر جہاں جہاں آگ جل رہی تھی نا وہاں ٹھنڈی ہو گئی پوری روئے زمین پر، کہ یہ رب نے حکم مجھے تو نہیں دیا. گمان اس کو کہتے ہیں گمان، یعنی دل کی بڑی کیفیت ہے بھائی. جب دل بندہ اللہ کی طرف موڑ لے تو جو اس کا دل اللہ کی طرف جب ہو جاتا ہے نا، جو دل اس کا اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ دل جو ہے وہ مانگتا ہے نا جب، تو پھر اس کا رب اس کو وہ عطا کر دیتا ہے. رسول اللہ. اب یہ ہو گیا بندہ اور رب کا، بندے کا رب سے تعلق، وہ بندے کا رب سے. اب بندہ جو ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ رجل جڑا نا یہ سعودی عربی میں نفر، نفر آدمی، فرد، نفر. یہ تسی جڑی عربی بول رہے ہو یہ عربی سعودیہ والی تے یہ عربی جڑی ہے یہ دبئی والی عربی. نفر، رجل ہے کہتے ہیں، یہ زبان ہے. ٹھیک ہے، ہاں زبان ہے، زبان. لیکن حدیث میں جو لفظ آیا نا بندے کے لیے وہ ہے عبد، عین با دال، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا. رجل بھی آیا ہے کہیں کہیں حدیث میں، رجل بھی آیا، لیکن عبد کا جو معنی ہے نا عبد، یہ زیادہ استعمال ہوا. عبد کہتے ہیں بندے کو. اگر عبد کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو پھر مانا ہوگا بندہ. عبداللہ اللہ کا، عبد الرحمن رحمان کا، عبد المعیز معیز کا، عبد العزیز عزیز کا. زور نہ بولو، بندہ. سمجھ میں آ گئی؟ عبد کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو مانا ہوگا بندہ. مانا کیا ہوگا؟ بندہ. اور عبد کی نسبت جب مخلوق کی طرف ہوگی
تو عبد کی نسبت جب مخلوق کی طرف ہوگی تو مانا ہوگا غلام. کیا مانا ہوگا؟ عبد الرسول، رسول کا غلام. عبد النبی، نبی کا غلام. سمجھ گئے؟ تو عبد جو ہے نا، عبد اس کی 3 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ یاد رکھنے والی بات کرنے لگا ہوں. عبد کی 3 اقسام ہیں. ایک ہوتا ہے عبد رقیق، را قاف یا قاف، عبد رقیق موٹا بات ہے. دوسرا ہوتا ہے عبد عابق، حمزہ بڑا زبر آ، باف قاف ساکن، عابق. ٹھیک ہے. تیسرا ہوتا ہے عبد معزون، عبد معزون. پہلا عبد موٹے کاف سے، عبد رقیق. رقیق نہیں پڑھنا، رقیق مانا ہوتا باریک، رقیق نہیں، رقیق، عبد رقیق. دوسرا عابد، عابد نہیں، عابد. ہاں. اور تیسرا عبد معزون. اب عبد رقیق کسے کہتے ہیں؟ عبد رقیق کہتے ہیں اس غلام کو جو مکمل مالک کے اختیار میں، مکمل ٹوٹل، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہن سہن شادی ہر شے اس کی مالک کے اختیار میں، اسے کہتے ہیں عبد رقیق. اور یہ وہ غلام ہوتا ہے کہ مالک کی نیت پر اس کی نیت ڈیپینڈ کرتی ہے. مثلا اگر سفر میں جا رہے ہیں آپ اور اس کا خیال ہے کہ ابھی 60 کلومیٹر پر میری امی کا گھر آتا ہے تو میں ذرا ادھر رک جاؤں گا امی کے گھر، اور مالک کا خیال یہ ہے کہ میں ابھی 100 کلومیٹر کراس کر کے جہاں میں جانا ہے وہیں پہنچوں گا، تو 98 کلومیٹر پر قصر ہو جاتی ہے. تو اس کی نیت میں یہ تھا کہ میں یہاں رکوں گا. مالک کی نیت میں یہ تھا کہ میں شرعی سفر کا پورا کرنا ہے. تو یہ عبد رقیق وہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی نیت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ قصر نہیں پڑ سکتا اپنی نیت کی وجہ سے. جو مالک کی نیت ہے وہی یہ پوری، یہ قصر ہی پڑے گا، پوری نہیں پڑ سکتا اپنی نیت کی وجہ سے. مالک نے پوری نیت کی ہوئی ہے. اسی طرح شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہے. اگر شوہر بیوی دونوں اکٹھے سفر کر رہے ہیں اور بیوی کی نیت یہ ہے کہ 60 کلومیٹر پر میکے میں جانا ہے اور شوہر کی نیت ہے کہ نہیں ہم نے ابھی آگے جانا ہے اور ہم سفر جاری رکھیں گے، تو بیوی کی نیت تو یہ تھی کہ میکے میں رکوں گی اور ان کو بھی کہوں گی کہ رک جائیں، اور شوہر کی نیت یہ تھی کہ ہم نے آگے جانا ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ شوہر ہی کی نیت پر عمل ہوگا، بیوی قصر ہی پڑے گی، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ شوہر کی مملوک ہے، تابع شوہر. جو شوہر کی نیت ہے وہی بیوی کی نیت ہے. اس کو کہتے ہیں عبد رقیق. بیوی غلام نہیں ہے، مثال دی ہے میں نے. بیوی الگ احکامات ہیں اس کے اور غلام کے الگ احکامات ہیں. وہ غلام ہے. غلام کی شادی ہوگی، اس کے ہاں بچے ہوں گے تو وہ بچے بھی غلام ہوں گے مالک کے. اس کی کوئی اپنی چیز نہیں ہے غلام، کوئی وہ کہے کہ میں دکان بنانا چاہتا ہوں، نہیں بنا سکتا، اور اگر بنا لے اس کا سب کچھ اس کے مالک کا ہے. یہ ہے عبد رقیق، اس کو مملوک کہتے ہیں. اسلام نے غلامی کے تصور سے آزادی کا تصور ضرور دیا ہے. غلام ہو جاتے کیونکہ جب ہوگی تو لازم بات ہے غلام ہوں گے، لیکن اسلام غلام کرنے کا تصور نہیں دیتا، اسلام غلام آزاد کرنے کا تصور دیتا ہے. روزے کا کفارہ غلام آزاد کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ 60 روزے رکھو، نہیں تو غلام ہے کہ نہیں. اسی طرح زہار کا کفارہ روزے رکھو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، نہیں تو ایک غلام آزاد کرو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح قسم کا کفارہ غلام آزاد کرو. تو یہ غلامی کی آزادی کا تصور ہے. غلام ہو جاتے لازم بات ہے، جب جنگ ہوگی تو انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے غلام، کیونکہ جو پکڑے جائیں گے انہوں نے لازم بات غلام ہی بننا. لیکن تصور میں یہ ہے کہ آزاد کرو. یہاں تک فرمایا کہ جو غلام آزاد کرے اس کے لیے جنت ہے. غلامی سے آزادی کا تصور ہے، پکڑنے کا تصور نہیں. پکڑے تو جنگ میں جاتے ہیں، ایسا نہیں جان بوجھ کے پکڑ کے غلام بنا لو، ایسا نہیں. آزادی کا تصور ہے.
اب اس کو عبد رقیق کہتے ہیں، بولو عبد رقیق۔ دوسرا ہے عبد عابد۔ عابد کیا ہوتا ہے؟ عابد ہوتا ہے کہ ہو تو غلام لیکن بھاگا ہوا، لیکن مالک سے نسیا ہے، اس کو کہتے ہیں عبد عابد۔ تیسرا عبد معزون۔ معزون وہ ہے اذن سے معزون، کہ مالک نے اس کی جو اخلاق ہے، اس کی وجہ سے، اس کی جو شرافت ہے، اس کی وجہ سے، اس کی جو اچھائی ہے، اس کی وجہ سے، اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں نا، اس کی وجہ سے مالک نے اسے اختیار دے دیا وہ اپنے مال میں، ویچ رکھ تیری مرضی، اے میرا مال تیرا مال ہے، جو کرے گا میرے کو منظور ہے۔ یہ ہوتا ہے عبد معزون، جسے تصرف کا اختیار دے دے مالک۔ کتنے بتائیں گے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا۔ اب آپ لطف دیں میرے جملے کا۔ پہلا عبد رقیق، دوسرا عبد عابد، تیسرا عبد معزون۔ عبد رقیق وہ جو پورا غلام، عبد عابد وہ جو بھاگا ہوا، عبد معزون وہ جسے عزت دے دیا جائے، مالک خود راضی ہے اس سے اور عزت دے دیا۔ اب ہم جتنے مومنین ہیں دنیا میں، پوری زمین پر جتنے کلمہ گو ہیں مومن ایمان والے، یہ سب اللہ کے ہاں بمنزلہ عبد رقیق ہیں۔ ہم سب اللہ کے غلام، سب اللہ نے جو کہنا ہم نے اس کا ہم غلام۔ یہ عبد رقیق ہو۔ عبد عابد، یہ جتنے ہندو، جتنے عیسائی، جتنے کافر سب غلام ہیں لیکن بھاگے ہوئے۔ عبد عابد سب بھاگے ہوئے ہیں غلام۔ اور تیسرا عبد معزون، اللہ نے جنہیں عزت دے دیا اپنے مال میں انہیں تصرف کا۔ یہ کون ہے؟ جتنے نبی، جتنے صحابی، جتنے ولی، جتنے غوث، جتنے اقطاب، جتنے قلندر، جتنے اللہ والے، یہ سب عبد معزون ہے سچ اللہ کے بندے، لیکن اللہ نے انہیں اختیار دے دیا اپنی پوری کائنات میں جتنے جو مرضی جگہ دے کرے کار کر۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں عبد معزون، عزت، زور سے بولو عزت۔ اس میں سب سے بڑا درجہ عبد معزون میں، سب سے بڑا درجہ عبد معزون میں وہ ذات مصطفیٰ کا ہے۔ ذات مصطفیٰ کا سب سے بڑا درجہ عبد معزون حضور کا، جو چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں۔ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارے اور مورتیاں بنائے، پھونک مارے، اللہ زندہ کر دے۔ میں نے کہا یہ عیسیٰ کی شان ہے عبد معزون ہونے کے ناطے، پھونک مارے اللہ مورتی کو زندہ کر دے۔ میں نے کہا یہ عیسیٰ کی شان ہے، جو عیسیٰ کا بھی نبی ہو۔ پھر اس کے بعد صحابی، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اللہ کے ولی، یہ سب عبد معزون ہے۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ وہ کر دیتا ہے۔ انہیں تصرف اتنا مقام ہوتا ہے، اتنا مقام ہوتا ہے۔ بھائی اب مالک نے جب اپنے معزون کو اجازت دے دی یہ مال ہے، جو مرضی خرید، جو مرضی دے، تو ایسا نہیں ہوتا جب اچھا سونا آ جائے تو مالک پہلے غلام پہلے پوچھنے جائے سرکار مال چنا ملتا ہے لے لے گا، وہ کہتا ہے جب اختیار دے دیا بار بار پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو تو کرے گا تیرا کیا ہوا میرا کیا ہوا ہے، تیرا لیا ہوا میرا ہی لیا ہوا ہے، تیرا خریدا ہوا میرا خریدا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ وہ جب کسی سے تعارف کراتا کہتا ہے آئے گا میری گل میری گل، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، جو اس نے کہنا ہے وہی میری بات ہے۔ ارے اپنے معزون کے اعلیٰ درجے پر مصطفیٰ کریم قائم ہے، اس لیے کیا رب نے قرآن میں نہیں کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی؟ اس کا بولنا میرا کرنا ہے، جو یہ کہتا ہے وہ میں کہتا ہوں، اس کا میں کرنا میرا میں کرنا ہے۔ قرآن میں رب نے نہیں کہا ارے اس کا کہنا میرا کہنا، اس کا مکی پھینکنا میرا مکی پھینکنا ہے،
ولی آتے ہیں، صحابی آتے ہیں، تابعی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائی رو رہی تھی، کیا ہوا؟ کہا جی تیل گر گیا۔ آپ نے زمین کو کہا نہیں تھا تیل واپس کر؟ یہ عبد معذور ہے، زمین اور مال نے زور سے بولو بھائی، کہا نہیں اس کو عبد معذور کے جو کہے تصرف کر لے، زمین اللہ کی ہے، کر سکتا ہے، اللہ کی زمین ہے لیکن ولی کر رہا تصرف کر سکتا ہے، اس کو عبد معذور کہتے ہیں۔ پھر اس درجے پر ولی آتے ہیں، پھر اس درجے پر ولی آتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ اجمیر پہنچے نا، جب اجمیر پہنچے تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہا پانی کا مشکیزہ بھر رہا، وہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، پانی استعمال بھی نہیں کرنے دیتے، آپ نے فرمایا بھر رہا، یہ مشکیزہ بھر کے آئے، سارا ساگر ہی سمٹ کر مشکیزے میں آ گیا، تو یہ کیا؟ تو میں نے کہا تالاب تو اللہ کا ہے، تالاب تو بھائی پانی اللہ کا ہے، تالاب اللہ کا، انا ساگر بہت بڑا تالاب ہے، بہت بڑا، سارا سمٹ گیا، یہ کیسے سمٹ گیا؟ تو فرمایا جو عبد معذور ہوں سے تصرف کا اختیار ہوتا ہے، بھائی اجازت دی گئی ہے نا، یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ اللہ کے اذن سے، تو یہ عبد کی کیفیت ہے۔ اب جو عبد معذور ہوگا جب اسے تصرف کا اختیار ہے تو جب ہاتھ اٹھا لے گا، جب عرضی پیش کر دے گا، یعنی اس کا عام معاملات میں حال یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے، عام معاملات اختیار یہ رکھتا ہے کہتے تو ہو جائے، لاہور سے کھڑے ہو کر مدینہ دکھا دے، یہ اختیار ہے، عبد معذور ہے، یہ عام حالات میں حال ہے، لاہور سے کھڑے ہو کر کعبہ دکھا دے، یہ اختیار ہے، ہاتھ میں ہاتھ رکھے، یعنی میرے مشائخ حضرت قبلہ والی سارے نواز شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ مولانا عبد القہار تھے شیخ الحدیث، اور انہیں کہا ادھر آؤ، میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھو کہ میں تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے کر، یعنی ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا ہے۔ اور حضور نے پوچھا قاضی صاحب کسے؟ افغانی باندرا شریف تھے، حضور نے پوچھا قاضی صاحب کسے لائے ہو؟ تو یقین بھی کروا رہے حضور یہ عالم دین ہے اور یہ جانتی آنکھوں کا حال ہے، یعنی جسے عبد معذور کہتے ہیں، یہ عبد اجازت دیا ہوا ہے، اذن ملا ہوا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اسے عبد معذور کہتے ہیں۔ اب جو عبد معذور ہوتا ہے انہیں تصرف کا اختیار ہوتا ہے، تصرف کا اختیار، تو جب تصرف کر لیتے ہیں زمین میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں اور اللہ کے اختیار سے ایسا ہے تو ہاتھ اٹھا لیں تو پھر کیا ہوگا؟ لازم بات ہے ان کی دعائیں پھر رد نہیں، ان کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آخری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، موتا امام مالک کا حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے میری محبت لازم ہے اس بندے کے لیے، اللہ فرماتا ہے میری محبت لازم ہے اس بندے کے لیے جو کسی کے پاس بیٹھے تو میری وجہ سے بیٹھے، میری محبت میں بیٹھے، میری محبت، کسی کی زیارت کرے تو میری محبت میں اس کی زیارت کرے، اور کسی سے تعلق رکھے تو میری محبت کی وجہ سے تعلق رکھے، یعنی اور کوئی معاملہ نہیں، نہ کوئی رشتہ داری، نہ چاچا لگتا، نہ ماما لگتا، نہ تایا لگتا، صرف اس لیے کہ بھائی یہ اللہ کی وجہ سے، اللہ فرماتا ہے میری محبت میں لازم ہے اس کے لیے۔ اور سارے بیٹھے اپنے مان کا دسو تھوڑا دادا صاحب مل کی رشتہ ہے، سبحان اللہ، تھوڑا بھائی صاحب کی رشتہ دسو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دسو سارے تھوڑا بہت سے آدمی کی رشتہ دسو، کوئی رشتہ ہے بھائی؟ بولو چاچے لگ رہے ہو، مامے لگ رہے ہو، تائے لگ رہے ہو، بولو بھائی۔ اب حدیث کا کون انکار کرے گا؟ حضور رب نے فرمایا میری محبت لازم ہے اس کے لیے جو کسی کے پاس بیٹھے تو اس لیے کہ میری وجہ سے، اور سادہ بھی کوئی رشتہ نہیں، کوئی دادا صاحب نال، خواجہ صاحب نال، بابا کوئی رشتہ نہیں، یار یہ تو بہت اونچے لوگ ہیں یہاں، بہت اونچے، یار میں تمہارا کیا لگتا ہوں بھائی، میں کوئی کسی کا رشتہ دار ہوں آپ میں سے؟ بولو پیار کرتے ہو، پیسے دیتے ہو، آتے ہو جی کدھر ہے جی، ملنا ہے جی، خالی کیوں ملو؟ بس جی دیکھنا ہے خالی، مجھے فون کرتے ہیں، میں کیا ہوں؟ نکمہ، کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، کچھ فون کر کے کرتے ہیں، خالی ملنا ہے جی آپ سے، ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، بھائی کیا نہیں میرے پاس کیا ہے یار، کب بھی نہیں، تو اگر پیچھے جاؤ تو کیا ہے؟ تو حدیث سامنے آ گئی، اور کچھ نہیں، خدا واسطہ، اور یہی رب کہہ رہا کہ کسی سے تعلق
کہ خدا کے لیے ہائے 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 اللہ فرماتا ہے لازم ہو گئی محبت لازم ہو گئی. بھائی دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں. بھائی یہ فنکاروں سے بھی تو تعلق ہوتا ہے, فنکاروں سے, کرکٹر سے بھی تعلق ہوتا ہے, دوستیاں تعلق ہے کہ نہیں؟ کرکٹر کو بھی لوگ ملنے جاتے ہوں گے, فنکاروں کو بھی ملنے جاتے ہوں گے, لیکن کیا یہ خدا کے لیے ہوا؟ نہیں ہوا. وہ تعلق ہونا ہے, خدا کے لیے ہونا. اس کا مطلب ہے رب نے فرمایا میری محبت لازم ہے اس کے لیے جو کسی سے ملے تو صرف میرے لیے ملے, اور اگر کسی سے تعلق توڑ بھی دیا, حدیث شریف میں موجود ہے ان احب الاعمال عند اللہ, فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. فرمایا دوستی کرے تو بھی خدا کے لیے, دشمنی رکھے تو بھی خدا کے لیے. اور دوستی ہے تو بھی اس لیے کہ تو اللہ کا بندہ ہے اس لیے, اور دشمنی ہے کہ تم رب دے بارے میں ٹھیک نہیں کی, حضور دے بارے میں گل ٹھیک کی. مدینے سے تعلق ہے خدا کے لیے, فرانس سے ذات تعلق ہی ہے خدا کے لیے. زور سے بولو سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے الحب للہ والبغض للہ. یا ایک حدیث میں آیا الحب فی اللہ والبغض للہ. تو یہ ہے عبد اور یہ ہے عبد کا تعلق. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکی نسبت عطا